بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم امام حسن علیہ السلام کو زہر کب، کس نے اور کیوں دیا، اس کے بارے میں جانیں گے۔ جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پہلی بار زہر دیا گیا تو جس وقت طبیب کو بلایا گیا تو طبیب نے کہا یہ تو زہر ہے اور یہ زہر جان بوجھ کر ملایا گیا ہے۔ بہرحال امام کو شفا بھی ہوئی اور مدینہ آئے۔ جب دوسری مرتبہ زہر دیا گیا تو پھر بھی امام حسن شفا یاب ہو گئے، اور اب جب تیسری مرتبہ زہر دیا گیا تو وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 27 سفر کی رات سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے امام کی طرف دیکھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب میں دیکھا کہ نانا جان اور امی جان اور ابا جان مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہیں۔ مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینے میں میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پریشان نہ ہو، تم بہت جلد آ کر ہم سے ملو گے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل ھو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو بہت خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد نے سنا تو فرمایا کہ مولا، اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ آپ بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں، کچھ ہی دن بچے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بہن میں نے خواب دیکھا۔ حضرت زینب نے پوچھا کہ یہ کیسا خواب ہے؟ امام نے مشکیزہ لانے کا کہا، اور مشکیزے سے جب پانی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے اور مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا 80 اور بعض نے لکھا کہ 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ کیا کرتے تو وہ منہ سے نکل کر گرتے۔ سوچئے ذرا، یہ ہیرا کیا ہوتا ہے؟ اس کو کانچ پر چلائیں تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین ہی نہیں بلکہ قاتل حسن بھی ہے۔ اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ یہ سازش کسی اور کی نہیں بلکہ یزید کی ہی تھی، لیکن زہر دیا کس نے، اس پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت حسن بریلوی نے ایک عورت کا نام لکھا ہے، لیکن مفتی جلال الدین اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ مورخین اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کرتا۔ جس وقت کلیجے کے ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو امام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حالت دیکھ کر گلے مل کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ، آپ کو زہر کس نے دیا؟ اس لیے کہ یہ سید الصابرین کا نواسہ ہے۔ بھائی، مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کرو گے، اور شک کی بنیاد پر قتل کرنا جائز نہیں۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن اور امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نظر نہیں آتا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حسین، میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے فرمایا، آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ حسن نے جب یہ سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا ہے تو کہا کہ حسین، یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میرے نانا حضور معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ فرمایا لال تو حسین کا ہے اور ہرا حسن کا ہے۔
میرے حضور نے پوچھا کہ رضوان یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسنین ہے، اسے جب جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان نے عرض کی اور اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ حضرت جبریل آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور شہادت کی وجہ سے خون سارا کا سارا جس سے جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال ہے۔ حضور کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ حضور کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت حضرت حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں سے ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی، وہ بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا۔ ماں کا نام فروا تھا۔ فرما قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، بے بسی لیکن زبان سے کچھ نہ کہتی۔ جب سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی نہ رہا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بازو پر بندے تعویذ کو کھولنے کا حکم دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ اپنے بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا، حسین صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام عالی مقام 28 صفر کو ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے۔ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے قے کی صورت میں باہر گرے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو تجہیز و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور کے روضہ مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کے 2 غلیظ لوگ آئے جس پر میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی تھی۔ اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لاشے پر چلانا شروع کیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا، نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے ہیں تو تلوار سے جنازہ روک لیا اور جنازے پر تیز چلانا شروع کر دیا۔ بعض روایتیں یہاں تک آتی ہیں کہ جنازے حسن پر تیر چلائے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں، حسن کو تو 2 بار کفن ملا ہے، حسین کو تو 1 بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا کہ حسن کو 2 بار کفن کیسے ملا؟ کہا کہ جب مروان نے حسن کے لاشے پر تیر چلایا تو وہ تیر لگا تو حسن کے کفن سے خون کی پھوار نکلی، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ 1 کفن اور لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں لے کر نہ جائیں، بلکہ 1 کفن اور دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی والدہ کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔